بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الرازیہ اور الرزیہ، کل ان دونوں کے اعتبار سے کچھ جملے بیان کیے تھے۔ آئیے پہلے فرق واضح کر دیں۔ دونوں میں اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھیے تو فرق ہے۔ الرازیہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ مؤنث واحد، ایک ایسی مؤنث شخصیت کہ جو راضی کرنے والی ہو۔ الرازیہ ایک ایسی مؤنث شخصیت کہ جو راضی کرنے والی ہو۔ اور جب الرزیہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی یہی کہ ایک ایسی خاتون، ایک ایسی مؤنث شخصیت کہ جو راضی کرنے والی ہو۔ پھر فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق یہ کہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اس میں فاعل استعمال کیا جاتا ہے تو جب تک فعل رہتا ہے تب تک فاعل رہتا ہے۔ فعل ختم ہوا، فاعل کا عنوان ختم ہو گیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تب تک آپ جالس کہلائیں گے، اور جب آپ بیٹھے نہ رہیں گے، کھڑے ہو جائیں گے تو آپ جالس نہ رہیں گے۔ جالس ہونا اور ہے، جلیس ہونا اور ہے۔ آپ جلیس نہیں ہیں، آپ جالس ہیں۔ پھر غور کیجئے گا کہ آپ پر اس میں فاعل کا اطلاق ہو رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے، آپ سامع ہیں، سن رہے ہیں۔ جب تک سنتے رہیں گے، سامع رہیں گے، آپ سمیع کب ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سامع۔ جب تک آپ مدد کریں گے آپ ناصر ہوں گے، مدد نہ کریں گے تو ناصر نہ رہیں گے۔ ناصر ہونا اور ہے، نصیر ہونا اور ہے۔ شاہد ہونا اور ہے، شہید ہونا اور ہے۔ عادل ہونا اور ہے، عدیل ہونا اور ہے۔ تو الفاظ کے لحاظ کو پہچانیے گا۔ اب آئیے لفظ عاقل سے عقیل، شاہد سے شہید، سامع سے سمیع، جالس سے جلیس۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ فرق صفت مشبہ میں اور اس میں فاعل میں یہ ہے کہ صفت مشبہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی جب بھی وہ شخص، وہ ذات رہے گی، وہ صفت اس کے ساتھ رہے گی، چاہے وہ عمل کر رہی ہو یا عمل نہ کر رہی ہو۔ اب اس کو میں آسان کر لیتا ہوں۔ جب کوئی شخصیت راضی کر رہی ہو تو راضیہ ہوگی، اور اگر کوئی شخصیت راضی نہ کر رہی ہو، ماں کے پیٹ میں بھی ہو تب بھی اگر ہو رضیہ، تو اسے صفت مشبہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یعنی جہاں فعل کے ساتھ محدود نہیں ہے اسے صفت مشبہ کہتے ہیں۔ سیدہ راضیہ بھی ہیں اور رضیہ بھی ہیں، عمل سے بھی راضی کرتی رہی ہیں، اور ذات خود سراپا ایسی ہے کہ خدا ان کو دیکھتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے۔ سیدہ خدا کو راضی کیسے کرتی ہیں؟ اللہ اکبر! سیدہ خدا کو راضی کیسے کرتی ہیں؟ سیدہ کے سجدے کیسے ہیں؟ سیدہ کی عبادت کا معیار و انداز کیسا ہے؟ اللہ اکبر! ایسی عبادت کا انداز ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں دعا کو بیچ میں شامل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک دعا نہ مانگیں تب تک نماز مکمل۔ بہت غور کیجئے گا، اور میں خود ڈرتے ہوئے جملہ عرض کر رہا ہوں، نماز میں انسان جتنا حضور قلب رکھتا ہے اتنا ہی دعا میں حضور قلب رکھے۔ خدا نے نماز کے لیے نہیں بلایا، نماز تو بہانہ ہے، اصلاً تو تمہیں عطا کرنا ہے۔ ہاتھ پھیلا کے مانگتے کیوں نہیں؟ یا تسبیح نہیں پڑھی جاتی تو دعا کیا مانگیں گے؟ ہاں، بچہ بیمار ہو جائے پھر نماز میں دل نہیں لگتا، خالی دعا میں لگتا ہے۔ جاب چھوٹ جائے پھر نماز میں دل نہیں لگتا، خالی دعا میں اور رونے میں لگتا ہے۔ حالانکہ اگر روز انسان نماز کے بعد دعا پہ توجہ کرے تو یاد رکھیے، یہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت چھلکے کی طرح سے۔ بہت غور کیجئے گا، میں چھلکے کا لفظ کیا استعمال کروں؟ میں آپ کو
اپنی فیلڈ کی مثال دوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب میرے پاس اور تو فی الحال کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایک یہ قرآن مجید ہے، یہ اوپر جو ہے غلاف ہے، اس غلاف کو دیکھنا عبادت ہے؟ جواب جی نہیں، جواب جی نہیں۔ اس کو دیکھنا عبادت ہے؟ نہیں۔ اس کو اگر چوموں تو عبادت؟ جواب جی نہیں۔ نسبت کی حد تک تو ہو جائے گی، بذات خود نہیں ہے۔ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں، نہ اس کو دیکھنا عبادت، نہ اس کو چومنا عبادت۔ اور اگر میرا وضو نہ ہو تو کیا اس کو ہاتھ لگانا حرام؟ حرام نہیں، کیونکہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا اس کے اندر۔ اب اگر مجھے قرآن پڑھنا ہو تو مجھے غلاف سے کیا مطلب؟ مجھے تو قرآن سے مطلب ہے۔ اب دیکھنا بھی عبادت ہے، اب پڑھنا بھی عبادت ہے، اب چومنا بھی عبادت ہے، اب بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، تو پتا چلا یہ بہانہ ہے، اصلاً تو قرآن تک جانا ہے۔ ایسے ہی نماز بہانہ ہے، اصلاً تو خدا نے ہمارے اور آپ کے مسئلوں کو حل۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا کریں، بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں کہ ہم حالت نماز میں بھی مسئلے سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ مسئلے مانگنے کے لیے وقت دیا گیا ہے۔ ہم اور آپ تو مانگتے ہیں، شہزادی کونین نہیں مانگتی تھی، یہاں تک کہ پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل امین نازل ہوئی اور آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پہنچایا، اور سلام پہنچا کر خدا کا پیغام پہنچایا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ آپ سے فرماتا ہے کہ ہماری کنیز خاص فاطمہ زہرا سے کہیے کبھی تو ہم سے کوئی دعا مانگا کریں۔ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ میں سے صاحبان علم بشیر فرما ہے، پوری کتاب ہے دعاؤں کی، کتاب کا نام ہے صحیفۃ الزہرا، پوری کتاب ہے دعاؤں کی، جناب سیدہ کی دعاؤں کے نام سے۔ اور روایت کی مل رہی ہے کہ شہزادی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگ رہی، اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بلوایا، اللہم صلی علی محمد، اور بلوانے کے بعد خدا کا پیغام پہنچایا کہ بیٹی سیدہ، خدا آپ کو سلام کہلواتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے خدا سلام کہلوائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، مسلمان پھر بھی نہ سمجھ پائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ فاطمہ تو فاطمہ ہیں، ارے اس دروازے کے عباس ایسے ہیں کہ سلام اللہ و سلام و ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و عبادہ الصالحین و جمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما تقتدی و تروح علیکہ یبن امیر المومنین۔ 7 سلام ہیں بروایت امام صادق علیہ السلام۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں شہزادی، اور اللہ نے جو سلام بھجوایا ہے، اللہ کے حبیب نے سلام پہنچایا۔ خدا کو سلام کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، یہ سیدہ نے جواب دے کے بتایا۔ پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے، فرمایا وَهُوَ السَّلَامُ وَإِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ۔ سلام اس کی طرف سے ہے، سلام اس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، سلام اس کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب
بیٹی پروردگار نے پیغام بھجوایا ہے، مالک یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے کچھ مانگیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کہتی ہے فدق مانگنے گئی تھی، جو اپنے رب سے کچھ نہ مانگتی ہو وہ انسانوں سے کیا مانگے گی؟ جب اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ مانگیں، تو ارشاد فرماتی ہیں سر جھکا کے کہ بابا خدا کی عبادت میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کا وقت بھی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بڑی شدید محبت ہو کسی کو کسی سے، بھئی بیٹی ماں سے بڑے عرصے بعد ملنے گئی، بہت غور کیجئے گا، اور جیسے ہی ماں سے ملاقات ہوئی اتنی محبت تھی کہ جس کام سے آئی تھی وہ کام ہی یاد نہ رہا، بس ماں کو دیکھے جاتی ہے، کبھی ماں کی پیشانی چومتی ہے، کبھی ماں کا رخسار چومتی ہے، کبھی ماں کے ہاتھوں کو چومتی ہے، جو آئی تھی لینے وہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ تو اگر فانی محبت میں یہ مثال ہو سکتی ہے تو کیا محبت سیدہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں عبادت میں اتنا محض عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں سیدہ دعا ضرور مانگتی تھیں، اگر نہ مانگتی ہوتی تو ہمیں دعا مانگنے کے آداب کہاں سے آتے؟ اب ایسے دعا مانگتی تھیں کہ شب جمعہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جاگ رہے، شب جمعہ مولا جاگ رہے ہیں، اور جاگتے جاگتے آدھی رات سے زیادہ کے وقت گزر گیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ شہزادی کونین ام ابیہا کے لقب سے ملقب مسلسل ایک ایک کا نام لے لے کے دعا مانگ رہی ہیں، ایک ایک کا نام لے لے کے دعا مانگ، پڑوسیوں کا، ملنے والوں کا، رشتہ داروں کا، سب کے نام لے لے کے دعا مانگ رہی ہیں۔ جو اتنی زیادہ دعا مانگنے والی خاتون ہو اس کی بد دعا لے لی؟ وہ تو ایک ایک کا نام لے کے دعا مانگتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ مولا نے محسوس کیا کہ سب کے نام آ گئے، گھر والوں میں کسی ایک کا نام بھی ابھی تک نہیں آیا، یہاں تک کہ وقت فجر قریب ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں اپنی مادر گرامی سے اماں سب کے لیے دعا مانگی نام لے لے کے، آپ نے گھر والوں کے نام نہیں لیے۔ فرمایا بیٹا الحسن، اے میرے پیارے بیٹے، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے پھر گھر والوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کے مرحلے میں سیدہ خدا کی بارگاہ میں عبادت میں خدا کو ایسا راضی کر رہی، قسم بخدا سیدہ کا ہر سجدہ اتنا کمال کا سجدہ ہے، اتنا کمال کا سجدہ ہے کہ خود سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ شاہ فرماتے ہیں۔ اور یہ جو دعا بیان کر رہا ہوں سجدے کی، یہ دعا بھی صحیفہ سیدہ فاطمہ زہرا سے بیان کر رہا ہوں۔ کل نماز شب کا اشارہ مکمل کیا تھا، آج نماز شب کی اگر ایک رکعت بھی آپ پڑھتے ہیں، اس ایک رکعت کے بعد کوشش کریں کہ 2 سجدے شکر کے کر لیں، ایک رکعت کے بعد بھی 2 سجدے شکر کے کر لیں، کیونکہ ان 2 سجدوں کی دعا سیدہ کو آپ کے بابا سے ملی ہے۔ اور کیا کمال دعا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔
یہ جملے یاد رکھیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 5 مرتبہ ایک سجدے میں، 5 مرتبہ دوسرے سجدے میں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بیٹی اگر کوئی نماز وتر کے بعد اس طرح سجدے میں خدا کی تسبیح بیان کرے گا 5 مرتبہ کر کے، اپنے مقام سے اٹھے گا نہیں کہ خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اپنے مقام سے اٹھے گا، اپنے مقام سے اٹھے گا نہیں، پروردگار اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو شہزادی کونین کے سجدوں کا انداز واقعاً کمال کے سجدے تھے۔ تو کیسے راضیہ ہیں، سجدے کیے تو راضیہ ہوئیں، سجدوں سے پہلے سے رضیہ ہیں۔ سجدے نہ کرتی تھیں تب بھی رضیہ تھیں، سجدے کیے تو رضیہ کے ساتھ راضیہ بھی ہو گئیں، اور ایسی راضیہ ہوئیں کہ پھر مرضیہ بھی ہو گئیں۔